سب سے پہلے ملک خالد صاحب کا بہت مشکور ہوں. آج انہوں نے ایک بڑی زبردست دعوت پہ مجھے یہاں بلایا اور سیاسی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن حمایت یقین کریں میں ملک خالد کے گھر کو اپنے بزرگوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. ہم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے رہے. ہمارے عزیز بھی ہیں اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کی کوئی رشتہ داری ابھی اٹاری میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کے بھی ہمارے ہی ابھی. لیکن میرا ان کا ساتھ بڑا پرانا رہا. جب سے میں نے الیکشن لڑنے شروع کیے ہیں اس وقت سے ان کے خاندان نے میرا ساتھ دیا. پیچھے ایک دو دفعہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے لیکن ہو جاتی ہے. لیکن کہ میری جو سیاسی سفر ہے وہ بہت لمبا ہے اور اتنا لمبا سفر ہے 40 سال کا. 40 سال تو شاید بیوی کے ساتھ بھی پتہ نبھا نہیں کرتا. وہ اس وجہ سے تھوڑی سی شاید بیچ میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. انہوں نے میرا استقبال کیا ہے، میری حمایت کا اعلان کیا ہے. اور اس وقت جو ضرورت ہے، ویسے تو یہ گاؤں بھی میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ہی ایک بہت زیادہ میرا ایک جذباتی تعلق ہے یہاں پہ، اور میرا ساتھ بھی دیا ہے انہوں نے. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے، اس وقت بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں جو حالات ہیں کسی بھی قسم کے حالات میں نظر ڈالیں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے وہ طرز حکمرانی ہو یا کوئی انصاف کے معاملات ہوں. اگر میں کسی بھی ادارے کا ذکر کروں تو وہ آپ کو زوال پذیر نظر آئے گا. کوئی ادارہ جو ہے جس طرح اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اس طرح پاکستان میں نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ پچھلے 5 سال کی پنجاب میں حکمرانی پی ٹی آئی کی بزدار کے ذریعے، آپ جانتے ہی ہیں بزدار کو بنایا ہوا تھا یا اس کے بعد پرویز الہی کو بنایا ہوا تھا، اور اوپر 4 سال عمران خان کی حکومت تھی. اگر کوئی وجہ پاکستان کے کمزور ہونے کی یا اس کے اداروں کے کمزور ہونے کی یا جو عوام کے مسائل میں عوام گھری ہوئی ہے اس وقت، مہنگائی کا ہو، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت کی جو پچھلی حکومت تھی اس کے ہی یہ پیدا کیے ہوئے ہیں. اور آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ مسلم نون اور اس کے میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں، وہ اب واپس آ گئے ہیں پاکستان. جس طرح ان کو نکالا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے کہ 2017 میں ایک خوشحال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان. آپ کو یاد ہوگا اس وقت 13 میں جب الیکشن ہوا ہے تو 20-20 گھنٹے 22-22 گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی، اور رات دن کر کے میاں نواز شریف صاحب نے یہاں پہ زیرو پہ لوڈ شیڈنگ کر دی. بجلی کے کارخانے لگائے بڑی محنت سے 2-3 سال میں معیشت کو ٹھیک کیا. وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ اس وقت 13 میں جو مہنگائی تھی کتنی تھی، جو ہمارے زر مبادلہ تک کتنا تھا، ہمارے دوسرے معاملات کس طرح بگڑے ہوئے تھے، بجلی کو یا دوسرے مسائل. پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. 13 سے 17 تک ایک بہترین پاکستان بن گیا اور دنیا کی 24ویں معیشت میں وہ شامل ہونے جا رہا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش ہوئی اور پاناما کے نام پہ ایک سازش کی گئی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پاناما سے کام شروع ہوا اور اوکاما پہ جا کے ختم ہو گیا. اور اوکاما جو ان کو ایک زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، نااہل کر دیا گیا اور وزارت علما سے ہٹا دیا گیا. یہ بین الاقوامی سازش تھا.
چاہے اس میں سی پیک ہو چاہے دوسرے معاملات ہوں، تو ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا گیا جو اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلتا جو پاکستان کو کمزور کرنے کا۔ لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے آ کے مینار پاکستان میں ایک پیغام دیا ہے کہ اس وقت قوم کو متحد ہو کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اکٹھے ہو کے محنت کر کے اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں جس میں اس وقت شامل ہیں۔ دیکھیے بڑی ضرورت ہے، سارے سمجھنا چاہیے سب کو، اور ایک لائن پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھا پاکستان، ایک خوشحال اور مضبوط پاکستان بنائیں، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک اچھا پاکستان دیں۔ یہ ہماری فرض ہے، تاکہ ہمارے آنے والے نسل دیکھیں جو میرے عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ تقریباً اب وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کی اگلی نسل کی سوچنا ہے، اور تبھی وہ پاکستان بہتر ہو سکتا ہے کہ بڑے تجربہ کار اور محنتی اور ایک سوچ والے لیڈر آگے آئیں اور گزارتے علما سنبھالیں۔ اور وہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہترین کام کیا، 3 دور میں وہ وزیر اعظم رہے اور ٹائم بھی ان کو نہیں پورا کرنے دیا گیا، کبھی 2 سال کبھی 2.5 سال، کبھی وہ میرا 4 سال تھے جب 17 کی بار میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ہر دور میں ٹائم تھوڑا ہونے کے باوجود بہت پاکستان اور اس کی معیشت کے لیے بہترین کام کی، ایٹمی دھماکے کیے، معاشی اصلاحات لائے، ہر دور میں مختلف دور میں اور پاکستان کو اس ڈگر پہ پہنچایا، سی پیک لائے، دہشت گردی ختم کی، اور زر معاملہ میں لمبی بات ہو جائے گی، کھانا بھی دوپہر کا بڑا لیٹ ہوا ہے، تو ملک صاحب نے 3 بجے ٹائم رکھا تھا، مطلب ان کو یہی تھا تو 4 بجے کھانا آپ کو دیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 13 میں جہاں دہشت گردی ختم کی، 2 ارب ڈالر سے 23 ارب ڈالر کا زر معاملہ، مہنگائی 14% تھی، اس کو 2% پہ لائے، 2% مہنگائی اس وقت تھی، جو آج کل 34 35 یا 30% پہ پہنچی ہوئی۔ اور لوگ کہتے ہیں جی 16 مہینے جو پاکستان ایک بہت گڑھے میں گر رہا تھا، ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اس سے رات دن محنت کر کے شہباز صاحب نے نکالا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے 16 مہینوں کا، اور ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف چلے۔ 16 مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں کم کو 3 4 5 سال چاہیے کہ اس نقصان کو پورا کریں جو عمران خان نے کیا، اور آج اسی راستے پہ چل کے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، الیکشن آنے والے ہیں، 3 4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے، تو پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا، پاکستان بہتر پاکستان ہو، پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہو۔ اور آج اگر یہ سارے چیزیں نہ ہوتی، چاہے ایٹمی ہماری قوت ہو، تو آج خدا نخواستہ دہشت گردی کو ختم نہ کرتی تو پاکستان آج خدا نخواستہ اس شکل میں نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ مقامی طور پہ جو سوچ ہے یا بڑے بندے ان کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم بکھرے رہیں اور پھر ہم چاہیں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ اس وقت سخت اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے ساتھ ہی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ملک صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے الیکشن میں پاکستان میں مسلم لیگ نون بھی سویپ کرے گی، جیتے گی نہیں، لمبی لیڈ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 2 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ الیکشن کا ماحول بن گیا ہے، اور جو آواز ہوں گے شاید جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں، اور میرا 2 4 دن میں یہ بھی اناؤنسمنٹ شاید ہو جائے گی، صحیح تاریخ کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب الیکشنوں میں ہم آگے ہیں اس دور میں، تو ہمیں اس پہ محنت کر کے اکٹھے ہو کے
مسلم لیگ نون کو جتانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں، ترقی ہو اور ہمارا بہتر پاکستان ہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔